अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबको पता है जैसा कि ईद उल अज़हा के बहुत ही अजीम, बहुत ही बेहतरीन दिन चल रहे हैं और इस महीने में नेकी करना बहुत ही बड़ी बात है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। स्पेशली ये 1 से 10 तारीख तक के जो अमल हम करते हैं, नेक अमल, वो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद आते हैं। चाहे इसमें आप एक दरूद ही क्यों दिल से ना पढ़ो, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें इन 10 दिनों में। तकबीर तहरीम पढ़े, अल्लाह को याद करे, सदका करे, खैरात करे, रोज़े रखे, अपनी नमाज़ों को वक्त पे पढ़े और नमाज की पाबंदी करे। आज जो मैं आपके साथ चंद बात शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे दिल पे लग के आती है ये बात कि मिसकंसेप्ट कितना हो गया है बकरा ईद के लिए, ईद उल अज़हा के लिए। जैसे कि देखो, सोशल मीडिया में हम बहुत बार देखते हैं कि कितने लाख रुपए का बकरा या इतना केजी, 150 केजी, 180 केजी। तो शरीयत इस चीज़ को नहीं मानती। अल्लाह ताला ने आपको शो ऑफ करने के लिए ये त्यौहार नहीं दिया। ये सेक्रीफाइस का त्यौहार है, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की राह में सेक्रीफाइस कर सको। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बकरा ईद अल्लाह ताला ने हमें नसीब की है। तो बजाय आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा महंगे बकरे लाते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, फिर सोशल मीडिया पे इसकी पोस्ट डालते हैं, फिर इतनी शोबाजी करते हैं कि हमने इतने का बकरा लिया, हम बकरे को काजू बादाम खिलाते हैं। ये क्या है? ज़रा आप सोचो कि आपके पड़ोस में रहने वाले गरीब लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता और आप बकरे को काजू बादाम खिला रहे हो सिर्फ उसको हेल्दी कराने के लिए। उसकी नेचुरल जो खुराक अल्लाह ताला ने रखी है, आप उसको पेड़ पत्ते, जो भी इसका फूड है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, जो खिलाते हो वो आप नॉर्मली खिलाओ, बट एक्स्ट्रा क्यों खिलाते हो? ताकि उसका मटन ज़्यादा बने, आप शोबाजी कर सको। क्या ये शरीयत में ये चीज़ें हैं? नहीं है। ज़रा आप सोचो तो सही कि हम किस ओर जा रहे हैं। वी आर मुस्लिम्स और हम अपने को इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमसे कुछ सीखे, उन तक सही इस्लाम पहुंचना चाहिए, सही मुसलमान बने वो, ऐसा हमें करना चाहिए। बजाय इसके हम लोग क्या सिखाते हैं उनको? शोबाजी करना। और ये सब वन काइंड ऑफ नौटंकी है ना। आप ये नौटंकी कर रहे हो, किसको आप बता रहे हो? बकरा जो क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने हमें बड़े जानवरों में बता दिया, 2 साल का है। छोटे जानवरों का क्राइटेरिया हमें हदीस के हवाले से मिल जाता है। आप अकॉर्डिंग टू हदीस करो, आप अपनी तरफ से ऐड मत करो कि भाई हम 2 लाख का बकरा करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। सवाब नहीं मिलेगा, आपको गुनाह मिलेगा। क्यों? आप जब 2 लाख का बकरा लेते हो ना, तो वो आप तक सीमित नहीं रहता है। बताओ मुझे, ऐसा कौन शख्स है जिसने 2 लाख का बकरा लिया और उसने चुपचाप कुर्बानी की? उसने किसी को शो ऑफ नहीं किया, ना ही सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला। ऐसा कोई शख्स है आपके ध्यान में? नहीं होगा। हम जहाँ पे भी रहते हैं, हम वहीं आसपास देखते हैं कि बाकायदा उसके लिए स्टेज बनाए जाते हैं, विजिटर्स की लाइन लग जाती है ऐसे बकरों को देखने के लिए। फिर जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने पापा से कहते हैं कि हमें भी ऐसा बकरा चाहिए। तो जहाँ सेक्रीफाइस का त्यौहार है, जहाँ पे आप अपना एफर्ट्स डाल के, आपके पास जितनी पैसा है अकॉर्डिंग उसके आप एक जानवर लो और उसको अल्लाह की राह में ज़ब्ह करो और वो बकरा ईद की कुर्बानी दो। लेकिन ये चीज़ करने के बजाय अब आपको लाखों की तादाद में है। अब इससे क्या हो जाता है कि जो जानवरों की जो लेबेश करते हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाता है कि भाई हाँ, मुसलमान तो ऐसे हैं, बकरा ईद में ऊंचे भाव लेंगे, बाहर जाके सबको बताएंगे, तो वो लोग भी प्राइस अपना हाई कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनको तो ये चीज़ बहुत भारी पड़ती है। वो अफोर्ड कर सकते हैं 10,000, 15,000, 20,000 तक, लेकिन प्राइजेस इतना बढ़ा देते हैं अच्छे बकरों का कि वो अफोर्ड नहीं करते। फिर वो हिस्से वाले में दे देते या आउट ऑफ अपने
ٹاؤن یا اپنے سٹی، وہ کہیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کو سستے میں مل جائے۔ صحیح چیز یہ نہیں ہے، صحیح چیز یہ ہے کہ آپ قربانی اپنے گھر پہ کرو، اس کا گوشت کھاؤ۔ وہ آپ کو یاد دلائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، وہ یاد دلائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ٹوٹلی سیکریفائس، کہ آپ اللہ کے سرنڈر ہو جاؤ۔ اللہ جو چاہتا ہے آپ وہی کرو، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ حدیث کے حوالے سے یہ بات سمجھائی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کا بن جائے گا۔ ذرا میرے بھائی بہنوں آپ سوچو تو صحیح، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے کتنے غریبوں کا دل دکھتا ہے، کتنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ چلو مانو آپ کو شوق ہے نا، لاکھ دو، آپ بہت پیسے والے ہو، آپ کو بہت شوق ہے، تو آپ اپنے تک ہی سیمت رکھو۔ یا اس کا الٹرنیٹ آپشن یہ بھی ہے کہ آپ لاکھ روپے کے ایسے زیادہ بکرے لو، نارمل رینج والے جو کرائٹیریا میں آتے ہیں قربانی کے، اور وہ آپ غریبوں میں تقسیم کرو۔ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سال سال بھر تک غریب لوگوں کو مٹن نہیں کھانے کو ملتا، تو آپ وہاں تقسیم کر دو۔ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، شاید یو پی کا تھا، سوشل میڈیا پہ انہوں نے بکرے کو انجیکشن دلا دلا کے اتنا ہیوی کر دیا، اتنا موٹا کر دیا کہ بکرے کم اور گائیں زیادہ لگ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بیچارے بکروں پہ آپ ظلم کرتے ہو، اس کو ہارمونل انجیکشنز دیتے ہو، اس کو موٹا کرنے کے لیے زیادہ کھلاتے ہو، اس کو بھوک کے انجیکشن دیتے ہو تاکہ وہ زیادہ کھائے، زیادہ موٹا ہو، اور پھر آپ اس کے پیسے بناؤ۔ یہ صحیح بات نہیں، یہ تو آپ جانوروں پہ بھی ظلم کرتے ہو اور انسانوں پہ بھی کرتے ہو، کیونکہ ایک جانور کو اپنی جو فطرت ہے اس سے اگینسٹ کرواتے ہو آپ، اس کی لمیٹڈ جو خوراک اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس سے اگینسٹ آپ اس کو زیادہ کھلا رہے ہو۔ اینڈ جو انسانوں پہ آپ ظلم کر رہے ہو وہ اس طرح سے کر رہے ہو کہ آپ اتنا کوسٹلی بنا رہے ہو اس تہوار کو کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ چھوٹے چھوٹے لاتے ہیں نا بکرے، جو بیچارے کیسے بھی کر کے سیٹنگ کر کے کچھ پیسے لاتے، تو ان کی مذاق اڑائی جاتی ہے کہ بکرا چھوٹا ہے، پتلا ہے، ایسا ہے ویسے۔ بچوں میں یہ بات آ گئی ہے۔ ایک بچہ دوسرے بچے کو بولتا ہے کہ تیرا بکرا کتنا چھوٹا ہے، تیرا بکرا ایسا ہے، ایسا ہے۔ کیوں؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں گے تو بچے بھی ویسے ہی پرورش ان کی ہوگی نا۔ تو آپ اپنی شوق کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنی شو بازی کے لیے آپ اپنا تو خراب کرتے ہی ہو، بچوں کا بھی مانس خراب کرتے ہو، اور آنے والی نسلوں کا، اڑوسی پڑوسی، رشتہ دار، سب کو آپ تکلیف دیتے ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ قربانی کرو، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لاکھ والی کرو، 2 لاکھ والی کرو، آپ 50 کلو کا بکرا لاؤ یا 100-150 کلو کا لاؤ، ایسا نہیں کہا گیا۔ آپ بکری بھی ذبح کر سکتے ہو، لیکن یہاں پہ جو بکری کرے گا قربانی میں اس کو تو لو کلاس گنایا جاتا ہے۔ تو آپ سوچو، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایکولی ٹریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہاں سارے مسلمان ایکول ہے، تو یہ لو کلاس کی مینٹلٹی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کیوں پارٹیشن کر رہے ہو؟ آپ کیوں پارٹیشن کر رہے ہو کہ آپ ہوتے کون ہو جج کرنے والے کہ اس نے بکری کی، دیٹ مینس وہ لو کلاس ہے؟ آپ کبھی اس کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ اس نے کتنی ایفرٹس لگائے ہوگی بکری کو بھی قربانی کے لیے لانے کے لیے؟ اس نے اپنا جمع پونجی کیا ہوگا، اس نے اپنے دل سے، اپنی محنت سے، اپنے محبت سے قربانی پسند کی۔ تو آپ بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے، آپ اس کو لو کلاس کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہو، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹے بکرے کرنا اوائڈ کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہماری مذاق اڑے گی۔ پھر وہ بڑے بکروں میں جاتا ہے تو وہ اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے، تو اس سے شارٹ کٹ وہ قربان ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ کیوں گنہگار بنتے ہو؟ جب آپ نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ مت کرو۔ یہاں پہ آپ نیکی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہو، بجائے نیکی کرنے آپ اپنے پہ گناہ کو زیادہ لے لیتے ہو۔ ایک بولتے ہیں نا کہ ایک اچھا کام کرنے کی نیت کرنے میں آپ اتنی شو بازی کر دیتے ہو کہ وہ اچھا کام نہیں رہتا، وہ ایک خراب کام بن جاتا ہے۔ میں ہارڈلی یہ چیز کو بلیو کرتی ہوں کہ اگر ہم مسلمان سب مل کے
ایک جو یونٹی بنائیں گے نا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام بہت ہی اعلیٰ درجے کا اونچا ہوگا. اور ہم اپنے بھائیوں کو ڈی گریڈ کریں یا لو کلاس بتائے، اس کے بجائے ہمیں اپنے بھائیوں کو اپ لانا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے فیور میں بات رکھنی چاہیے، تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کا خیال کرے گا. اس سے آپ مہان تو نہیں بن جاؤ گے 1,00,000-2,00,000 کا بکرا کر کے، یا آپ نے 150 کلو 200 کلو مٹن بکرے کا لیا بھی اور کھایا بھی تو وہ کتنا چلے گا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ چلو آپ نے فریزر بھر لیا، آپ نے 2 مہینے تک یہ مٹن کھایا، پر 2 مہینے کے بعد تو ختم ہو ہی جائے گا نا، وہ پوری زندگی تو نہیں چلے گا. پر پوری زندگی کیا رہے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کے اعمال، جو آپ نے کیے، جو آپ نے بویا، وہی آپ کو ریوارڈ ملے گا. آج آپ نے شو بازی کی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کریں گے. یا آپ کی وجہ سے کسی کو ہرٹ ہوا ہے، یا آپ نے سماج میں مس کنسیپٹ لایا، تو وہ سب کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. سماج کو سدھارو، دین کی صحیح تعلیم پھیلاؤ، حدیثوں پہ عمل کرو، جو صحیح حدیث ہے اس کو آپ سب جگہ پھیلاؤ، تاکہ ہر مسلمان صحیح طریقے سے قربانی کرے، صحیح طریقے سے دین کی زندگی جیے اور اسلام کا نام روشن کرے. قربانی سیکریفائز ہے، اس میں شو بازی نہیں ہے. آپ چاہے کیسا بھی جانور کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو. ہاں، جو کرائٹیریا ہم کو بتایا گیا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے کا آپ جانور لو اور آپ اس طرح سے اسے قربان کرو، اللہ کی راہ میں تقسیم کرو، غریبوں کا حق رکھو، رشتہ داروں کا حق رکھو، اور ایک حصہ خود کے لیے رکھو، اور وہ مٹن کھاؤ، اللہ کو یاد کرو، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات کیے ہیں اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا جس میں آپ کی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب دیتا ہے. اللہ کی رحمت کو بٹورو، اللہ کی گڈ بک میں آپ شامل ہو جاؤ، آپ بیڈ بک میں شامل مت ہو. شو آف مت کرو، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کا لو، جانوروں پہ ظلم کرو، زیادہ کھلاؤ، زیادہ مٹن کی لالچ مت کرو. آپ سال بھر کھاتے ہو نا، تو جو غریبوں کو آپ دینا پسند کرو گے وہ اللہ کے وہاں زیادہ بہتر ہے. آئی ہوپ آپ کو میری بات تھوڑی بہت بھی سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں جب بھی میرے دل میں ایسے کوئی بھی بات آئے گی، میں انشاءاللہ یہ ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور امید کروں گی کہ کہیں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے کریکٹ کریں گے، اینڈ ہم سب مل کے ایک اچھے مسلمان اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت بن کے آئیں گے، تاکہ ہماری نسلیں سچے اور اچھے مسلمان بن سکے اور ایک نیک مومن بن کے اپنی زندگی جیے، تاکہ ان کو آخرت اچھی ملے. دعاؤں میں خاص یاد رکھنا، اور بھول چک معاف. اللہ حافظ.